ہم کہتے ہیں نا جو ہمارے سی ایم ہیں سہیل آفریدی سہیل آفریدی، اب یہ جب پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف نے طلب کی تھی جی جی اور این ایف سی سے متعلق سے متعلق، جس میں وہ گئے نہیں تھے، اس میں وہ گئے نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلایا ہی نہیں تھا. نہیں، اس میں بھیجا انہوں نے، ان کو تو بھیج دیا اپنے مشیر خزانہ کو، اور اس کے بعد بلایا کیوں نہیں تھا؟ اس کے بعد اور وہاں وہ اسلام آباد میں موجود تھے صحیح اس وقت. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ نہیں کیا جاتا. تو اگر وہ اپنے کوئی طور طریقوں پر وہ بھی نظر ثانی کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی حلوہ کھانے کی بات تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو معاملات کو سلجھانے کا مسئلہ ہے، اور معاملات کو سلجھانے کے لیے ہمیں ہر شخص سے تعاون کرنا چاہیے، صحیح ہے، ہر ادارے سے تعاون کرنا چاہیے. صوبائی حکومت ہے، وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں ان سب کو اعتماد میں لینا چاہیے. وزیر اعظم پر بھی لازم ہے، اور ہماری جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی ان کا چاہیے کہ ان سے ضابطہ رکھیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے. بالکل اعتماد میں لیا جائے، بیٹھ کے سوچا جائے کہ کیا اقدام کیا گیا، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، منفی ہیں مثبت ہیں. زیادہ ہم آگے گئے ہیں تو پیچھے ہٹے ہیں، آگے کیوں نہیں جا سکے، پیچھے کیوں ہٹنا پڑا. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں یعنی ایک دوسرے سے کوئی حجاب کی ضرورت نہیں ہے. اب جو یہ ملاقات آج ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، اور جو وہاں خطاب کیا جرگے سے شامی صاحب، اس سے کچھ تسلی تشفی ہوگی آپ کے خیال میں؟ ہونی چاہیے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اچھا، یہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے. اور بھی ہمارے سہیل آفریدی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں جرگہ کر رہا ہوں، جگہ جگہ جاؤں گا اور ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کروں گا. تو ابھی تک تو اس کا آغاز انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے جلد سے شروع کر دیا. فیلڈ مارشل صاحب نے کر دیا، انہوں نے تو ملاقات کر لی اسٹیک ہولڈر کو. اب سارے اسٹیک ہولڈر سے ملنا چاہیے، بار بار ملنا چاہیے، اچھا، مشاورت کرنی چاہیے. بھئی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو رہے. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو تو رہے ہیں لیکن امن قائم نہیں ہو رہا. ان کا گلہ یہ ہے بھئی نتیجہ خیز کیوں نہیں ہو رہے، کیا مسئلہ ہے، جائزہ لیا جائے اس بات کا. اچھا، کہ کیا ان کی بات میں وزن ہے یا وہ سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ صرف برائے بیان دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو ہم چٹکیوں میں نہیں اڑا سکتے. اور آج اس لیے ہمیں وسیع تر مشاورت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خود وزیر اعظم بھی اس میں پیش قدمی کریں، اور جائیں کے پی کے میں، قبائلی عمائدین سے بھی ملے، وہاں کی سیاسی جماعتوں سے بھی ملے. لیکن اگر قبائلی عمائدین سے مل رہے ہیں اور سی ایم کے پی کو اعتماد میں نہیں لیتے، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، تو ان کا گلہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی ایک بندہ آتا ہے آپریشن شروع کرا دیتا ہے، دوسرا آتا ہے ختم کرا دیتا ہے، پھر الزامات لگتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو کون لے کر آیا یہاں پہ. وہ تو ایک صرف بیان بازی ہے نا، ایسا تھوڑی ہے. ایک ان کو اعتماد میں یہ ضروری ہے کہ وہ ہر اس کے اندر وہ موجود ہوں میٹنگ میں. ان کو یعنی اگر ان کو بلائیں تو کور کمانڈر سے بات چیت ہو چکی نا ان کی. ہاں جی، تو پھر وہ دونوں آفیشیل کہہ رہے ہیں مبارکباد دینے آئے تھے. کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت ہونی چاہیے. مشاورت کسی سے بھی کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اور یہ ہمارے بڑا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمارے امن کا مسئلہ ہے. امن ہمیں چاہیے ہر قیمت پر، اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہیے. ایک دشمن ہمارا، میں تو بھارت کو بھی دشمن ملک قرار نہیں دیتا اس طریقے سے، کیونکہ وہاں بھی لوگ بہت موجود ہیں جو پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. تو سر نہیں ہے نا، وہ تو سرکار ہو سکتی ہے نا وہاں کی حکومت. ہمیں دشمن نہیں بنانے ہیں نا، ہمیں دوست بنانے ہیں. اور یہ اگر افغانستان سے ہماری لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو اس کا خوش ہوگا وہ کون ہوگا؟ ہندوستان. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا. اچھا، تو اپنا کوشش کرنی چاہیے، جو جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے آگ بجھانے کی. اب بات چیت پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے. جی ہاں سر، یہ بھی کچی خبر ہے. لیکن بہرحال فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے لوگوں سے، ان کی باتیں سنی ہیں، مشاورت کی ہے. اس سے امید ہے اس سے بہت ایک اطمینان ہوگا وہاں، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اچھا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے جی، یہ کے پی جو ہے یعنی خیر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے، غیور پختونوں کا صوبہ ہے، بھیڑ بکریاں یا کیڑے مکوڑے نہیں ہے. یہ سخت، تو یہ جو لوگ وہاں نشانہ بن رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہیں کے رہنے جن پر حملے ہو رہے ہیں، جن کو خودکش بمبار جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر یعنی وہ طرح طرح کے دھماکہ خیز یعنی وارداتیں ہوتی ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ ان کو یہ بھی تو خیال کرنا چاہیے نا کہ یہ جو
پشتون ہی تو نشانہ بن رہے ہیں. ہاں جی. اور جو وہاں سے سرحد پار سے آ رہے ہیں دار انداز, وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ عام شہریوں کو, ظاہر سی بات. عام شہریوں کو, پشتونوں کو, وہاں کے پولیس والوں کو, وہاں کے فوجیوں کو. تو اس لیے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل آپ بے سروپا گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ زیادہ باتیں پبلک میں کرنے کی بجائے اور اداروں سے رابطے رکھیں اور مشاورت کا اہتمام کریں اور اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھائیں اور نتیجہ خیز بنائیں, اس میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے.